السلام علیکم لسنرز، آج کی سٹوری سنی نے شیئر کی۔ سنی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی فیملی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری فیملی میں میری بیوی اور میرا ایک بیٹا ہے جس کی ایج 7 ایئرز ہے۔ میری اور سارا کی شادی لو میرج تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ مجھے سارا سے محبت ہو گئی اور اس کے بعد ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ ہماری فیملی رضامند نہیں تھی، لیکن کسی طریقے سے ہم نے ان کو منایا اور اس کے بعد ہم لوگوں کی شادی ہوئی۔ لیکن ہماری فیملی جس چیز پر ایگری ہوئی، سنی کہتے ہیں خاص کر میرے گھر والے، ان کا یہ کہنا تھا کہ سارا کو تم الگ گھر میں لے کر رہوگے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری منگنی میری ماموں کی بیٹی کے ساتھ تھی۔ یہ بچپن کی منگنی تھی جس سے میں بالکل نہ خوش تھا، جس کی وجہ سے مجھے سارا سے شادی کرنی پڑی۔ خیر، یہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ آپ کو بتایا، اور اس کے بعد میری زندگی میں کتنی پرابلمز آئیں میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سارا کو لے کر میں اپنے ایک فرینڈ کے گھر گیا اپنی شادی کے بعد۔ اس کا گھر بالکل خالی تھا، جس میں تقریباً 1 سال میں رہا، اور اس کے بعد میرے دوست کی فیملی نے بھی اس کو کہا کہ ان کو ادھر سے نکال دو۔ خیر، اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا۔ میرے حالات کچھ ٹھیک ہوتے جا رہے تھے۔ میرے بیٹے علیان کے بعد مجھے ایک بہت اچھی جاب ملی، اور اس جاب کے بعد میں نے بحریہ ٹاؤن میں ایک فلیٹ رینٹ پہ لیا۔ جس فلیٹ میں میں رہنے کے لیے گیا، اس فلیٹ کے اندر آلریڈی اس فلیٹ کے مالک کا کچھ سامان پڑا تھا۔ اس فلیٹ کے اندر ویسے بھی صرف 3 روم تھے اور ایک ٹی وی لانچ تھا۔ ٹی وی لانچ خاصا بڑا تھا، جس کے اندر ایک دروازہ تھا جو کہ باہر ٹیرس کی طرف کھلتا تھا۔ اس کے ان سامان میں سے اس نے کافی زیادہ سامان اٹھا لیا تھا، 3 کمرے خالی کر دیے تھے، لیکن ایک جھولا جو کہ ہمارے ہی ٹی وی لانچ میں پڑا تھا۔ فلیٹ کے مالک کا کہنا تھا کہ اگر تم کہو تو یہ جھولا ادھر پڑا رہے، تم کون سا اس فلیٹ کے مالک ہو، کبھی نہ کبھی تو ہمیں ادھر واپس آنا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا اور اس نے کہا کہ جھولا ہے تو پرانا لیکن پیارا ہے، اس کو ادھر ہی پڑے رہنے دو۔ اور پھر وہ جھولا ہمارے ہی ٹی وی لانچ میں پڑا ہوا تھا، اور ہم لوگوں نے اپنا سامان سیٹ کیا۔ پہلا دن تھا اور ہم تینوں، یعنی میرا بیٹا، میں اور میری بیوی، ہم تینوں اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک سے یوں محسوس ہوا جیسے جھولے کو کوئی جھلا رہا ہو، جیسے کوئی جھولا لے رہا ہو۔ آواز بہت تیز تھی، کسی پرانے لکڑی کے دروازے کی طرح، جیسے لکڑی کا بہت بھاری دروازہ کھلتا ہے، ایسی سی آواز تھی۔ جب اس شور سے میری آنکھ کھلی تو میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن سب کچھ اپنی جگہ پر نارمل تھا۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے خواب اور وہم سمجھا اور دوبارہ کمرے میں آ کر سو گیا۔ صبح جب اٹھا سب کچھ نارمل تھا۔ ہم نے اپنے ٹی وی لانچ میں اپنی LED بھی لگائی، اور جھولے پر بیٹھ کر جیسے ہی میرا بیٹا LED کو آن کر کے دیکھنے لگا تو میرے بیٹے کو کسی نے دھکا دیا۔ وہ جھولے سے نیچے گرا، اتنا زور سے گرا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ تقریباً اس ٹائم اس کی عمر، جب ہم اس گھر میں گئے تھے، 2.5 سے 3 سال کے قریب تھی۔ میری بیگم اسے جھولے پر بٹھا دیتی تھی اور وہ بہت شوق سے ریموٹ سے LED کو آن کر کے LED دیکھتا تھا۔ خیر، جیسے ہی وہ جھولے پر بیٹھا اور وہ نیچے گرا، جس طرح اس کا سارا فیس نیچے فرش پر آ کر لگا، اور اس کے دانت آگے والے جو تھے، جو بالکل چھوٹے چھوٹے دانت تھے، وہ ٹوٹ گئے۔ اس کو بہت تکلیف ہوئی، وہ رونے لگا، اور اس کے شور سے میری بیگم اس کی طرف بھاگی، اور میں اس ٹائم اپنے کام پر تھا۔ اس نے مجھے کال کی اور کہا، علیان بہت زور سے گرا ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ ہم اسے پیار سے علی کہتے تھے۔ میں علی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ اپنے باس سے چھٹی لیے بنا میں گھر آ گیا۔ مجھے کافی ڈانٹ بھی پڑی کہ اطلاع کیے بنا گھر جانا منع ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کی بات سن کر رک نہیں سکتا تھا۔ خیر، جیسے میں گھر پہنچا
وہ رو رہا تھا۔ میرا آفس اور میرا فلیٹ اتنا دور نہیں تھے آپس میں، تقریباً 15 سے 20 منٹ کا یا صرف 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ میں نے اسے فوراً اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے خیر میڈیسن دی اور جو اس کے ٹیتھ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے تھے ان کو اس جگہ پر انہوں نے میڈیسن لگائی اور ہم اسے گھر لے آئے۔ کمرے میں اس کو لٹا دیا اور خود ہم میاں بیوی باہر بیٹھ گئے۔ میری بیوی مسلسل اس جھولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بہت منحوس ہو۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی یہ جھولا بہت منحوس ہے۔ جیسے علی اس کے اوپر بیٹھا ہے وہ نیچے گر گیا۔ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ ہم اس جھولے کو اٹھا کر اس روم میں رکھ دیتے ہیں جس میں ہمارا بھی سامان پڑا ہے۔ میں نے اس کی بات کی ضد نہیں کی۔ ایک ماں کو جو چیز فیل ہوتی ہے وہ بالکل ریئل ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی بندے کو بلواتا ہوں اور وہ جھولا اٹھا کر اس کمرے میں رکھ دیں گے۔ جیسے میں نے 2 سے 3 لوگوں کو بلایا کیونکہ وہ پرانی لکڑی کا بہت بھاری جھولا تھا۔ انہوں نے اس جھولے کو اٹھانے کی کوشش کی تو جھولا بہت وزنی تھا اور ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جھولا اٹھاتے اٹھاتے ان کے کندھے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے اور یہ کافی حیران کر دینے والی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 آدمی لکڑی کے جھولے کو اٹھا نہیں پا رہے؟ اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اس جھولے کو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ وہ واپس چلے گئے، یوں مانو کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جھولا اسی جگہ پر رہنا چاہتا ہے، اس جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کہ اس کو ادھر ہی پڑے رہنے دو اور یہ سب وہم ہے، چھوڑ دو اس وہم کو، علی کا صدقہ دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے علی کو اٹھایا اور ہم تینوں باہر واک کے لیے نکل گئے۔ علی کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ ہم گھر آئے گھنٹے کے بعد۔ ہم نے اپنے LED کو بند کیا تھا، ٹی وی لانچ کی لائٹ کو بند کیا تھا اور سیڑھیوں کی لائٹ کو آن کر دیا تھا جو کہ ہمارے فلیٹ کے اندر سے اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ اگر ہم سیڑھیوں کے بلب کو آن کرتے تھے تو ساری ٹی وی لانچ میں بھی اس کی لائٹ جاتی تھی۔ جیسے ہی ہم گھر آئے، فلیٹ کے اندر آئے تو فلیٹ کی ساری لائٹس آن تھیں، جو کہ بہت حیران کر دینے والی بات تھی۔ ہم نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ ڈر چکے تھے، ہمیں لگا شاید اندر چور گھس گئے ہوں۔ دروازہ کھولا تو LED بھی آن تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا؟ ہمیں بہت بڑے حیرانگی کے دھچکے لگ رہے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے گھر ہمارا جو تیسرا ممبر ہے وہ چھوٹا ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہم ایک دوسرے کو تسلی بھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ساری لائٹس کو آف کیا تھا اور سٹیئرز کی لائٹ کو آن کیا تھا۔ میری بیوی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ شاید ہم سے کچھ ہو گیا ہو۔ یہ سب کچھ حیران کر دینے والا تھا، ڈرا دینے والا تھا۔ خیر ہم نے ساری لائٹس کو آف کیا۔ کھانا ہم باہر سے ہی کھا آئے تھے اور ہم لوگ اپنے روم میں چلے گئے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ کمرے سے باہر نکل کر ٹی وی لانچ میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے معاملہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے بھی اس کی بات کو ایگری کیا اور ہم نے کمرے کا لاک لگا لیا۔ اچانک سے ٹی وی لانچ میں محسوس ہوا کہ کوئی دوبارہ سے جھولا لے رہا ہو، جھولے پر کوئی بیٹھا ہو۔ جیسے جھولے پر بیٹھنے کی آواز آتی ہے وہی آواز دوبارہ آ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو دوبارہ جھولے کی آواز آ رہی ہے۔ میری بیوی کا کہنا تھا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، باہر ضرور کچھ ہے۔ ہم دونوں نے ہمت کی، دروازہ کھولا اور جھولا بہت تیزی سے خود بخود آگے پیچھے ہل رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے اس کے اوپر بیٹھا ہو۔ ہم لوگ ڈر گئے تھے۔ اچانک سے جھولا اتنی تیزی سے جھولنے لگا کہ جیسے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ گر جائے گا یا بڑی تیزی سے ہماری LED میں جا کر لگے گا۔ LED اور جھولے میں بہت تھوڑا فاصلہ تھا۔ خیر ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے اور میں نے فلیٹ کے اونر سے بات کی۔ میں نے ویڈیو بنا کر بھیجی۔ اس نے ویڈیو دیکھی اور وہ خاموش تھا۔ اس نے کہا میں تمہارے سوال کا کیا جواب دوں؟ اگر تم چاہو تو گھر کو چھوڑ دو، اس فلیٹ کو خالی کر دو۔ میں نے پوچھا مجھے جواب چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ میرا چھوٹا سا بیٹا اور میری بیوی گھر پر اکیلی ہوتی ہے، مجھے جواب دو کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ فلیٹ کے اونر نے کہا کہ یہ فلیٹ اسیب زدہ ہے،
یہ جھولا بھی انفیکٹ آسیب زدہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس گھر کو چھوڑنا پڑا، اور تم بھی اس گھر کو چھوڑ دو۔ یہ بات کہہ کر اس نے فون کو بند کر دیا اور پھر مجھے ایک ٹیکسٹ میسج کیا کہ میں تمہیں تمہارے ایڈوانس پیمنٹ دے دوں گا، وہ تمہارے اکاؤنٹ میں کل تک آ جائے گی، تم جب چاہو اس فلیٹ کو چھوڑ سکتے ہو، اور میں تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ معذرت سے کیا ہونا تھا، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا، میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ ایک تو والدین ناراض تھے اور دوسرا یہ مصیبت میرے سر پر آن پڑی۔ میں فلیٹ کو چھوڑنا چاہتا تھا، دن رات ایک کر کے ایک اور جگہ پر گھر ملا، اور اب اس گھر میں اپنا سامان شفٹ کرنا چاہتا تھا۔ میرا بیٹا جو کہ اچانک سے شور مچانے لگا اور کہنے لگا، وہ کالے چہرے والی آنٹی میرے سامنے آ رہی ہے۔ بچہ رونے لگا، اس کی اتنی ایج نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا، کالے چہرے والی آنٹی، جس کی آواز سن کر ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ بچہ اتنا اونچا رونے لگا کہ وہ خوف زدہ ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے رونا سٹارٹ کیا، خود بخود ہماری LED آن ہو گئی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ادھر ضرور کوئی بلا آفت ہے، اور وہ میرے بیٹے کو نقصان دینا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سارا سے کہا کہ جلدی سے علیان کو اٹھا لو، اس کو اکیلا مت چھوڑو، وہ مخلوق اس کو نقصان دے سکتی ہے۔ اس نے فوراً علی کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد وہ فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ اب میں اس فلیٹ میں بالکل اکیلا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا کہ میرے ساتھ یہ ساری ہیپننگ ہوئی ہے، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ ایسے ادھر سے سامان مت اٹھانا، اس مخلوق سے اپنا پیچھا چھڑوا لو، ورنہ یہ تم تینوں کے پیچھے آ جائے گی۔ مجھے اس کی بات میں کافی حد تک سچائی معلوم ہوئی۔ جیسے ہی میری بیوی میرے اور میرا بیٹا فلیٹ سے باہر نکلے تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک کالے رنگ کا سایہ اس کے پیچھے فلیٹ سے باہر نکلا ہو۔ ادھر سے میں اس مکان کے لیے بھی ایڈوانس دے چکا تھا، اور اب اس فلیٹ کو بھی خالی کرنا تھا۔ میں نے فوراً اپنے دوست سے کہا کہ کسی عامل کو لے کر آؤ اور بتاؤ اس کا کیا کریں۔ عامل صاحب ہمارے گھر میں آئے، وہ ایک قاری صاحب تھے، قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی کرتے تھے۔ جیسے فلیٹ کے اندر داخل ہوئے، وہ بابلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جھولا بہت تیزی سے جھولنے لگا۔ کچن میں جو برتن پڑے تھے وہ بڑی تیزی سے کچن سے نیچے گرنے لگے، یوں مانو پورے گھر میں ایک طوفان آ گیا ہو۔ ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے، مجھے یوں معلوم ہوا جیسے پورا گھر گر جائے گا۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ تسلی رکھو اور دیوار کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے دیوار کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور فلیٹ کی ہر چیز نیچے گر رہی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھنا روکا تو اب ہر چیز بالکل خاموش اور سکون میں آ گئی۔ جیسے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو روکا، اور اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پورے گھر میں ایک سرگوشی کی اور ہلکی سی پائل یا چوڑیوں کی آواز آ رہی ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے بیڈ روم کے سامنے والا کمرہ کسی نے ہلکا سا اس کے لاک کو کھولا ہو، اس کی آواز آ رہی تھی۔ قاری صاحب کا کہنا تھا، تم کون ہو؟ قاری صاحب اس چیز کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ اس چیز کا کہنا تھا کہ اس جھولے کو بھول کر بھی ہاتھ مت لگانا، جو بھی اس کے اوپر بیٹھتا ہے یا اس کو اپنی ملکیت میں لانا چاہتا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ یہ بات سننے کے بعد قاری صاحب کا کہنا تھا کہ تم اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کی جان چھوڑ دو، وہ تمہارے جھولے کو کچھ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اس جگہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ قاری صاحب نے اس سے ہم کلام ہو کر جب ساری بات پوچھی اور اس کے بعد ہمیں بتائی تو ان کا کہنا تھا کہ اس جھولے کو بالکل بھی اپنی جگہ سے مت ہٹانا، اور جو اس فلیٹ کا آنر ہے اس کو بھی یہ پیغام دے دو اور خاموشی سے اس فلیٹ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تب یہ مخلوق تمہارے پیچھے نہیں آئے گی۔ قاری صاحب نے کچھ گلے میں حفاظت کی کلامیں بھی دیں ڈالنے کے لیے، وہ ہم تینوں نے ڈال لیں، اور ان کا کہنا تھا اپنی بیوی سارا اور علی کو اس طرف دوبارہ نہ لے کر آنا۔ میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کچھ مزدور لگائے اور اپنے فلیٹ کا سارا سامان اٹھا لیا، اور جیسے ہی ہم نے فلیٹ کے دروازے کو بند کیا تو جھولا بڑی تیزی سے خود بخود ہلنے لگا، اور میں نے واضح طور پر ایک عکس دیکھا، ایک عورت کا عکس جو کہ سرخ لباس میں تھی، ایک دلہن کے روپ میں تھی۔ اس عکس کو دیکھنے کے بعد میں خوف زدہ ہوا اور میں نے
جلدی سے فلیٹ کے دروازے کو بند کر دیا، اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کے اس اسیب زدہ فلیٹ میں دوبارہ کبھی نہیں گیا۔ انفیکٹ میں بحریہ ٹاؤن والی سائڈ پر جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے بہت سے کیس سنے ہیں، بہت سے لوگوں سے سنی ہیں یہ باتیں کہ ہر جگہ پر جنات ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن کے جو گھر ہیں، جو فلیٹ ہیں، وہ انتہائی اسیب زدہ اور خوفناک ہیں۔ ہم لوگوں کی ٹی وی لانچ جس فلیٹ کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس کا دروازہ جس ٹیرس کی طرف کھلتا تھا، شام کے ٹائم ادھر ایک خوفناک منظر لگتا تھا۔ ایک عجیب سی منحوسیت اور ایک اداسی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ اس فلیٹ کے اندر جو فلیٹ کے آنر تھے، اس کی بیوی نے سوسائیڈ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ فلیٹ اسیب زدہ منحوس ہو چکا تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی، جس جگہ پر کوئی قتل ہوتا ہے، جس جگہ پر خودکشی جیسا حرام کام ہوتا ہے، قتل جیسا ناحق کام ہوتا ہے، وہاں پر ایسی منحوس چیزیں اپنا ڈیرا لگا لیتی ہیں۔ اور سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ جھولا اس کی بیوی اپنے جہیز میں لے کر آئی تھی، اور وہ اپنی زندگی میں اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اب اس کے پیچھے کیا حقیقت اور کہانی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی سنی کی۔ بہت شکریہ سنی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔